بات کی طرف چلتا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح کی اذیت سے گزرنا پڑا تھا مکہ مکرمہ میں، اس کا ایک بوند بھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں برداشت کیا. میں یہ بات کہہ رہا تھا ابھی 2 دن پہلے، کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کتنی محنت کرتے ہو، کیا ضرورت ہے اتنی دیر تک. مجھے شرم سی آنے لگی. لوگوں نے میرے بارے میں کہا کہ میں زیادہ محنت کر رہا ہوں، یا میں پڑھا رہا ہوں، یا میں بیان کر رہا ہوں. تنہائی میں مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ لوگ اس کو زیادہ سمجھ گئے. ہائے افسوس، ہم نے ان صحابہ اکرام کے ناخن برابر بھی کام نہیں کیا جو وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد لیتے کچھ نہیں تھے سوائے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تو اگر راضی ہے تو بس کافی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے ہوئے ہیں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، حضور کے غلام ہیں. کیا سوچ کر کے حضور طائف آئے تھے جانتے ہیں آپ؟ طائف میں اچھے لوگ تھے، اچھی طبیعتوں کے لوگ، پیسے والے بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ فرمایا مکہ کے لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں صحابہ کو. حضرت بلال حبشی کو اتنا کھینچتے تھے گلیوں میں پیروں میں رسی ڈال کر کہ ان کی پیٹھ چھل جاتی تھی، گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا تھا. حضرت بلال حبشی کے متعلق حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے میں نے ایک بار بلال کو دیکھا، ایسے پتھر پر ان کا مالک انہیں لٹایا تھا کہ اگر کچی روٹی بھی رکھ دی جاتی تو وہ تیار ہو جاتی. بلال کو اس پتھر پر اس نے لٹایا تھا. اور حضرت ابو فقیہہ، یہ بھی امیہ کے غلام صحابی تھے، امیہ بن حرب جو حضرت بلال حبشی کا آقا تھا، ان کے اور ایک غلام، اس کے اور ایک غلام حضرت ابو فقیہہ، ان کو بھی مارتا تھا. کس طرح سے؟ اس نے ایک ڈرم بنایا تھا لوہے کا، اس میں حضرت ابو فقیہہ کو ڈال دیتا تھا اور اوپر سے تیز مرچوں کا پانی ان کے جسم پر ڈالتا اور ان کی آنکھوں میں ڈالا جاتا. یہ کتنے دن تک چلتا رہا. ایک دن ابو فقیہہ کا بیٹا اس سے پوچھا کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ وہ شدتوں کی تکلیف کے بعد کہتے ہیں ہرگز نہیں، تیرا باپ میرا رب نہیں، میرا رب تو اللہ ہے. تو اس بات پر انہیں شہید کر دیا گیا. میرے عزیزو، طائف میرے آقا آئے تھے کس لیے؟ چند لوگ یہاں اسلام لے آئے تو کام بن جائے گا. مکہ والے جو پریشان کرتے ہیں وہ تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے گی. طائف والوں کو لے کر اور تبلیغ کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. تم نکلے کہاں ہو آج؟ قرآن کا پیغام لے کر باہر گئے کہاں ہو آج؟ مجھے بتاؤ. پھر علماء پر تانا مارتے ہیں لوگ. کیا کیا علماء نے؟ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا دین کیا تمہارے باپ نے پھیلایا ہے؟ علماء نے اور اولیاء کاملین نے نہیں کیا تو اور کیا کون کیا ہے؟ میرے عزیزو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس لیے گئے تھے؟ یہی کہ چند لوگ وہاں پر ہم خیال ہو جائیں، اسلام لائیں تو کام بن جائے گا. لیکن طائف والوں نے کیا کیا حضور کے ساتھ؟ بدماش لڑکوں کو چھتوں پر کھڑا کیا، کہا محمد آئیں تو کانچ کے ٹکڑوں سے مارنا. شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے لے کر وہ اوباش بدماش لڑکوں نے حضور پر جو پتھر مارنے شروع کی اور کانچ پھینکنا شروع کیا. حضرت زید بن حارثہ کہتے میری چیخیں نکلتی تھی. کبھی میں حضور کے سامنے آتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں بائیں، کہ مجھے لگے جتنا بچاؤ کے بعد بھی حضور کی پیشانی پر اتنے کانچ تھے کہ خون بہتے بہتے آپ کی چپلوں میں جم گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک تلووں سے جم گئی تھی، اتنا خون بھر گیا تھا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ چلیں یہاں سے، لوگ اچھے نہیں ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں. تکلیفوں سے چور چور میرا آقا و مولا، ہر طرح کے درد کو اٹھا کر کے، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں پوچھا گیا، پانی بھی نہیں دیا گیا. 2 دن گزر گئے تھے طائف میں میرے آقا کے. وہ پتھر آج بھی ہے جو حضور پر گرانے کی انہوں نے کوشش کی تھی پہاڑ سے. طائف میں آج بھی موجود ہے وہ جگہ جہاں میرے آقا سجدہ کر رہے تھے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کے نالین کو میں نے تلووں سے نکالا تھا تو ایسے جیسے گم لگا کر کے چپکا دیتے ہیں، چپک گئے تھے. میں نکال کر کے جہاں دھویا وہ کٹا بھی آج موجود ہے. ہم زیارت کر کے آتے ہیں طائف میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے میں تھے 2 دن. لیکن کیا کہہ رہے تھے سنیے حضور پاک کے الفاظ، اللہ اکبر
اشکو الیک یا اللہ ضعف قوتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میری کمزوری کی میں تیرے دربار میں شکایت کرتا ہوں، لوگوں سے کیا کروں کہ ہاں میری طاقت کم ہے مولا، اور لوگوں پر میری یہ تمام چیزیں نہیں چل سکیں، لوگوں نے مجھے مارا، لوگوں نے مجھے خون کیا ہے، لیکن اس کی میں شکایت نہیں کرتا۔ میرے نبی کا ایک جملہ تمہاری روح کو تڑپا دے گا۔ اللہ کے حبیب خون ان کے لبوں پر تھا، ہونٹوں پر تھا، کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یا اللہ، اے اللہ یہ سب تو دیکھ رہا ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو اگر راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ اتنا سب سہ جانے کے بعد بھی میرے آقا رب کے حضور یہ کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ، اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہے، تو مجھے یہ سب چیزیں پسند ہیں، کچھ پرواہ نہیں، فَلَا أُبَالِي، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ آؤ میرے عزیزو، آج کا یہ میسج میں صرف تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے اس بات کی اس بات کا ایک میسج اور پیغام دینے کے لیے میں سوچا کہ آج حالات ایسے بنائے گئے کہ قرآن کو ختم کرو، اسلام کو ختم کرو، اس پر اعتراضات، سوالات، جوابات، فتنوں پر فتنے ہمارے قوم میں ڈالے جا رہے ہیں غیروں کی طرف سے، اور ہمارا حال یہ ہے پورے محلے گھوم کر کے دیکھ لو اللہ کے کلام پڑھنے والے کتنے ہیں ہمارے پاس، کون ہے؟ ارے میتوں پر کرائے کے حافظ لانے پڑتے ہیں، تم کو بچوں کو ڈھونڈ کر کے لاتے ہو کیونکہ خود قرآن پڑھ نہیں سکتے گھروں میں۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہر گھر کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا؟ تم اس طرح کرائے کے ٹٹو نہیں لاتے۔ قرآن پڑھنے کے لیے جن لوگوں کو کرائے پر لایا جاتا ہے حرام و ناجائز ہے، اس طرح کرائے پر پڑھنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، پڑھانے والا بھی۔ قرآن کی کیا خرید و فروخت ہوتی ہے؟ لین دین ہوتا ہے قرآن کا کہ حافظ صاحب ایک ختم کرو 5000 لے لو، سورہ بقرہ پڑھو 4000 لے لو، قرآن کے بیچنے کے کام شروع کر دیے۔ اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں ہاں کچھ ہماری برادری میں بنام علماء، بنام حافظ خراب ہوں گے، کیونکہ کابل میں سب گھوڑے نہیں ہوتے، گدھے بھی ہوتے ہیں، یہ محاورہ ہے۔ کابل کے گھوڑے مشہور ہیں لیکن وہاں سب گھوڑے نہیں ہوتے، کچھ گدھے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ایک لمبا سا سسٹم نظر آتا ہے، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے مولویوں سے تمہارا پالا پڑا ہو جن کے اخلاق برے تھے یا جنہوں نے دین بیچنے کا کام کیا، لیکن ان کے اس عمل کی بنیاد پر پوری جماعت علماء سے بدظن ہونا یہ انصاف کا کام نہیں، بلکہ تمہیں اس بات پر قائم رہنا چاہیے کہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے چاہے دنیا میں کچھ کمائیں یا نہ کمائیں، اللہ کے لیے میں اپنے بچوں کو وقف کروں، میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں، دین کی طرف لاؤں۔ آؤ میرے عزیزو، علماء کے سلسلے میں آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، اور پھر دیکھو تو سب سے زیادہ یہی بات مشہور ہے، مولوی زیادہ کھاتا ہے، مولانا زیادہ لوگ کھاتے ہیں۔ تم ہی کہتے ہو کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، اور پھر یہ بھی کہتے ہو مولانا زیادہ کھاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کسی عالم کو بھوکا نہیں رکھے گا، ہاں بس یہ ہے کہ عالم اپنی ذمہ داری سمجھ کر دین کی خدمت پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارے تجربے کی باتیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ تم سوچ رہے ہو بیٹے کو انجینئر بناؤں تو بڑھاپے کا سہارا، ڈاکٹر بناؤں تو ہمارا گھر بار چل پڑے، سارے بچوں پر تم نے بزنس کیا، ساری اولاد پر انویسٹ کر رہے ہو، پیسہ جس طرح سے لگاتے تھے اولاد کو بھی لگا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ تجارت کیا، تجارت میں کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی نقصان ہوتا ہے۔